تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیہ۔ اس سورت میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران یہ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے، یعنی پہلی سورت سورہ فاتحہ، دوسری سورت سورہ بقرہ اور تیسری سورت سورہ آل عمران، اور یہ مدنی صورتوں میں سے۔ یہ بات آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، بعض صورتیں مکی ہیں، بعض مدنی ہیں۔ مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر یا آس پاس کسی جگہ پر بھی نازل ہوئی، وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی، اس کے بعد چاہے خاص مدینے کے اندر اور چاہے آپ مدینے سے باہر کسی سفر میں تشریف لے گئے ہوں، چاہے وہاں پر نازل ہوئی ہو، ان صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت کا ذکر ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اب سورہ آل عمران کا پہلی سورت سے جوڑ کیا ہے، ربط کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک کے اندر ہے، اور قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اب شروع کے اندر جب آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے ہر کام اللہ کی مدد سے شروع کرنا۔ ہر کام چاہے وہ چھوٹا ہو، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اللہ سے مدد اور دعا مانگنی چاہیے۔ اور چاہے بڑے سے بڑا کام ہو، تو اس کا ربط سمجھے آپ۔ جب قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سے ہم نے شروع کیا تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، ہر چیز تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مدد بھی اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اور سیدھے راستے پر ہم نے کہا ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے،
یعنی نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا قہر، غصہ، غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ تو غیر المغضوب علیہم سے مراد ہیں بنی اسرائیل کی پہلی جماعت یہود، اور ولا الضالین سے مراد ہے بنی اسرائیل کی دوسری جماعت نصارہ۔ یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ان پر بڑا انعام فرمایا۔ خود قرآن میں 3 جگہ پر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور ایک جگہ فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین۔ 3 مرتبہ پہلے ہی پارے کے اندر یہ لفظ آیا ہے۔ پہلی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر انعامات مجملہ کیے، یعنی مجمل۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا وہ انعامات جو تفصیلی کیے ہیں تم پر، اور تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل کہہ کر کے مدلل اور مبرہن طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو میں نے تم پر فضل، انعامات کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اگر چھوڑی ہو تو بتاؤ۔ اس کے باوجود وہ لوگ راہ راست سے ہٹے اور گمراہ ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بن گئی۔ تو ہم نے چونکہ صراط مستقیم کی دعا مانگی ہے تو اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کتابی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے، اس ہی کو ہدایت سمجھو، اس کو پکڑو گے تو ہدایت مل جائے گی، قرآن کو چھوڑو گے تو ہدایت ملنے والی نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے بعد اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک قرآن اور دوسرے اپنی سنت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، پیغمبر کے جو گھرانے کے لوگ۔ تو بہرحال بتایا چلا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جو ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے قرآن کی شکل میں وہ ہدایت ہمارے سامنے رکھ دی۔ تو پہلی جو سورت تھی سورہ بقرہ، اس میں غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا ذکر تھا، یہود کا، زیادہ تر اس میں یہود کا، باقی مشرکین نصارہ ان کا ذکر تھا ضمناً۔ اور دوسری جو جماعت ہے غیر المغضوب علیہم کے بعد ولا الضالین، اس سے مراد نصارہ ہیں۔ سورہ آل عمران میں زیادہ تر نصارہ کی تردید کی گئی ہے، ان کے عقیدے کی کہ وہ خدا عیسیٰ ابن مریم کو خدا مانتے تھے، خدا کا بیٹا کہتے تھے، 3 خدائی کے دعوے دار تھے۔ تو اس صورت کے اندر توحید کے بارے میں جو انہوں نے گڑبڑ کر دیا تھا کہ اللہ کی مخلوق کو بھی توحید کے اندر داخل کر دیا تھا، نبی کو ان شبہات کا ازالہ ہوگا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی پہلی آیت کی تفسیر سورہ بقرہ ہے، اور آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر سورہ آل عمران۔ سمجھ گئے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 2 جملے ہیں نا، ایک مغضوب اور ایک ولا الضالین۔ تو مغضوب کا ذکر آ چکا ہے، ولا الضالین نصارہ کا ذکر اس آیت کے اندر آئے گا۔ اور اس سورت کی تقریباً 83 آیتیں نصارہ کے بارے میں یعنی توحید کے بارے میں آئی ہیں، جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، شرک کی بالکل جڑیں ہلا کر کے رکھ دی۔ ایک ربط تو یہ ہے اس کا۔ دوسرا ربط یہ ہے، جب ہم نے شروع کے اندر کہا الف لام میم، توحید کا اقرار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہودیوں کی طرح نہیں کہ جنہوں نے گائے کی پوجا کر کے گائے کو خدا بنا دیا، اس کا ذکر آیا ہے پہلے پارے کے اندر۔
ہم نصارہ کی طرح بھی نہیں کہ جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ رب سمجھا رہا ہوں جو. اور اس کے بعد آئے گی سورہ نساء. ہم ایسے بھی نہیں کہ جو عورتوں پر ظلم کرے نہیں. عورتیں ناقص ہیں، کمزور ہیں، ان کی رعایت کا حکم ہے، ہم ان کی رعایت کرنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کے ساتھ جوڑ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو دسترخوان پر بیٹھ کر کے لڑائی جھگڑے کرے. رمضان کی افطاری پہ لوگ جھگڑ پڑتے ہیں، سمجھے نہیں؟ دسترخوان بہت بری چیز ہے. تو یا اللہ ہمیں ان میں سے بھی مت بنانا جو دسترخوان کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. اور سورہ مائدہ کے بعد پھر سورہ انعام ہے. یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنانا جنہوں نے بعض جانوروں کو حلال سمجھا اور بعض کو بتوں کے نام پر نظر و نیاز اور منتوں کے نام پر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد سورہ اعراف ہے. یا اللہ ہمیں اعراف میں سے نہیں بلکہ جنت والوں میں سے بنانا. چونکہ اعراف یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، بیچ بیچ کے لوگ ہوں گے. اور اس کے بعد سورہ انفال ہے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنانا یعنی کافر کہ جن سے مجاہدین جب جنگ کرتے ہیں تو ان کا مال غنیمت بنتا ہے، ہمیں ان میں سے بھی مت بنانا. اور اس کے بعد سورہ توبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ جیسے تو نے یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی، ہمیں بھی ایسے ہی بندوں میں شامل فرما کر کے ہماری بھی توبہ کو قبول فرما دے. تو یہ دو ربط ہو گئے. اور تیسرا ربط ہے بہت آسان. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا آخری لفظ ہے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرمانا، یہ لفظ ہے. اور عربی زبان کے اندر بہترین تقریر وہ سمجھی جاتی ہے جس کا اول، درمیانی اور آخری ایک ہی بالکل مضمون ہو، الگ الگ مضمون نہ ہو. اب دیکھیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں. اب اس کا الٹا کرو، اس کا مطلب یہ ہے جو شک اور شبہ کرے وہ کون ہے؟ ایمان سے خارج، وہ کافر ہو جائے گا. اللہ فرمانے اس کتاب میں کوئی شک نہیں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا اللہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ کافر. تو آخری جملے کے اندر بھی کافر کا ذکر فرما دیا کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے مت کرنا جو شک کرنے والے ہوں، کفر کرنے والے ہوں. درمیان میں بھی فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت. اس کا مطلب یہ ہے شک نہیں کرنا چاہیے. جو شک کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج. پھر درمیان میں چل کر کے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر آیت الکرسی کے اندر بھی توحید کا مضمون بیان فرمایا. تو پتہ چلا کہ جو مضمون سورہ بقرہ کے اندر ہے وہی مضمون سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے. وہ مضمون کیا ہے سورہ بقرہ میں؟ توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ چار مضمون کا خلاصہ پوری سورہ بقرہ کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور آپ شروع سے لے کر سورہ بقرہ کو ہر آیت کے بعد غور کریں گے تو یہی چار مضمون آپ کو نظر آئیں گے. اب دیکھیے اس سورت کی جو ابتدا کی ہے وہ بھی الف لام میم سے ہے، اور سورہ بقرہ کی جو ابتدا ہے وہ بھی الف لام میم سے ہی ہے. اور الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے یہ وہ الفاظ ہیں جن کے معنی اللہ جانتے ہیں. یہ اللہ اور نبی کے درمیان ایک راز ہے. اس راز سے نبی نے پردہ نہیں اٹھایا تو ہمیں بھی اس راز کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اور اس میں بتانا یہ ہے کہ اے انسانوں تمہارا علم بہت کمزور ہے، کچھ بھی نہیں جانتے. تم قرآن کے پہلے حرف کا مطلب نہیں جانتے. اگر ہم نہ بتائیں، اللہ نے نہیں بتایا تو ہم نہیں جانتے. اسی لیے قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
اے انسانوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم علم دیا گیا ہے، اپنے کم علم پر کبھی ناز اور گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 15ویں پارے کے اندر تفصیل سے آئے گا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو ان کے کسی امتی نے کہا اس وقت روح زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں، حالانکہ بات صحیح تھی، چونکہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ سے کہا چلو ایک بندے سے تمہاری ملاقات کروا دیتے ہیں تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ مچھلی لے کر کے نکلے، ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا یوشع بن نون، اور وہ مچھلی کھائی اور زندہ ہو کر کے پھر پانی کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس کا نام خضر ہے۔ وہ 3 واقعات وہیں پر بیان کریں گے ہم۔ اشارہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں واقعات کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ پھر سفر کرتے کرتے جس کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اس کے کنارے پر ایک پرندہ آ کر کے بیٹھتا ہے اور اپنی چونچ سے پانی اٹھاتا ہے سمندر کے اندر سے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں اے موسیٰ، اے بنی اسرائیل کے پیغمبر، میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے سامنے بس اتنا سا ہے جتنا ایک چونچ میں پانی سمندر کے اندر سے لیا ہے اس پرندے نے۔ سمجھے نہیں؟ سارا علم تو اصل اللہ کے پاس ہے، اس لیے اصل عالم کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اپنے علم کی تھوڑی سی خوشبو علماء کو دے دی، ان کو بھی کیا کہا جانے لگا؟ عالم، جاننے والا، ورنہ اصل جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ میں ربط بیان کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا جوڑ۔ اب دیکھیے پہلا لفظ ہے الف لام میم، اس کے بعد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اللہ کے اس نام کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اگر اس نام کے بعد اللہ سے کوئی دعا مانگے، درخواست کرے، بشرطے یہ درخواست صحیح بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس درخواست کو رد نہیں فرماتے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہی لفظ آیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیا نہیں آیت الکرسی کے اندر بھی؟ یہاں پر بھی یہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور ایک سورہ طٰہٰ کے اندر آئے گا پارہ نمبر 16 کے اندر یہی لفظ۔ تو علماء نے ان الفاظ کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ہے، اس لیے ہر انسان جب بھی دعا مانگے تو اپنی دعا کے اندر ان الفاظ کو شامل کرے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد اپنی جائز ضرورت اللہ کے سامنے مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی۔ اب یہ تو ہوا اس صورت کا اس کے ساتھ ربط۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ اس کا بیان کر دوں کہ اس صورت کے اندر تقریباً 80 یا 83 آیتوں میں خالص توحید کا مضمون ہے، اللہ کی وحدانیت کا، اور نصارہ کی تردید ہے، ان کے اوپر رد کیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب نبوت اور رسالت ملی اور آپ کی نبوت اور رسالت کے چرچے پوری دنیا کے اندر پھیلنے شروع ہوئے تو یمن کا ایک علاقہ تھا جس کو نجران کہا جاتا ہے۔ یمن کے علاقہ ہے نجران، وہ عیسائیوں کا مرکز تھا، جس طرح آج کے زمانے کے اندر ویٹیکن سٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ عیسائی دنیا کا ایک سینٹر ہے، اور مسلمانوں کا سینٹر مکہ مدینہ مانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یمن کے علاقے کے اندر جو نجران کا علاقہ تھا، وہاں پر عیسائی دنیا کے بڑے بڑے راہب اور ان کے مذہبی لوگ رہتے تھے۔
جب نبی علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ان تک پہنچا تو ان کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ بھئی یہ کیا ہو، چونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جس نبی پر ایمان لایا ہوں بس اس نبی کی عظمت باقی رہے، چاہے اور کسی کی باقی رہے چاہے نہ رہے۔ یہی گڑبڑ، یہودیوں نے بھی یہی گڑبڑ کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی تیاری کی انہوں نے، اور ان پر اعتراضات کیے کہ ان کا تو باپ بھی نہیں، ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ تین خداؤں میں کا ایک، یہ یوں کہا کہ اصل خدا یہی ہے۔ دیکھو یاد رکھو، عیسائیوں کے تین عقیدے ہیں اور تینوں قرآن کے اندر آئیں گے اور تینوں بالکل جھوٹے عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، یعنی خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آ گیا۔ سمجھ لینا اچھی طریقے سے، چونکہ اس صورت میں زیادہ تر مضمون یہی آئے گا۔ ایک عقیدہ تو ان کا یہ ہے، ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ خدائی تین جگہ پر ہے۔ ایک تو خدا جو ہے وہ بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے، اور روح القدس یعنی جبریل کو بھی خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان تین کو ملا کر کے تثلیث کہتے ہیں، یعنی تینوں کو متحد کر کے خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ بعض میں ان کی والدہ مریم کو بھی شامل کیا۔ اور تیسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، خدا تو نہیں لیکن کیا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ تین عقیدے سمجھ میں آ گئے، ان تینوں کی تردید یہاں پر کی جائے گی۔ تو نجران کے ان لوگوں کو جب پتا چلا عیسائی مشنری کو، تو انہوں نے ایک میٹنگ ہنگامی طلب کی کہ بھئی کسی طریقے سے مدینہ منورہ سفر کیا جائے، ایک پورا ڈیلیگیشن کی شکل میں، یعنی کہ ایک وفد، ایک جماعت جائے، اور اس میں سے تین لوگوں کو متکلم یعنی بات کرنے والا بنا دو جو جا کر کے نبی سے مناظرہ کرے، مقابلہ کرے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے 60 آدمی، ایک روایت میں آتا ہے 80 آدمیوں کا ایک قافلہ، جن میں بڑے بڑے ان کے علماء ماہر اپنے فن کے وہ اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے 3 آدمی ان کے بالکل ذمہ دار کی حیثیت سے تھے۔ ان 3 میں بھی ایک فرسٹ نمبر پر، ایک سیکنڈ نمبر پر اور ایک تھرڈ نمبر پر تھا۔ سب سے پہلے کا نام تھا عبد المسیح۔ عبد المسیح کے نام سے آپ سمجھ لو مسیح کا بندہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، تو مسیح کا بندہ۔ یہ آدمی بڑا سیاست کے اندر، بڑی ذہانت کے اندر اور امور کے اندر بڑا ماہر تھا۔ پورے اس وقت کا سب سے بڑا ذمہ دار عبد المسیح کو بنایا کہ جو بھی یہ فیصلہ ہے سب کو وہ فیصلہ ماننا ہے۔ اس سے دوسرے سیکنڈ نمبر پر جو تھا اس کا نام تھا ایہم السید۔ یہ بھی بڑا دانشور اور ایک طریقے سے اس کا وزیر اور مشیر تھا۔ اور تیسرے نمبر پر تھا ابو حارثہ ابن علقمہ۔ یہ اصل میں مکہ ہی کا یا آس پاس کا رہنے والا تھا، قبیلہ بنو بکر یا کسی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور اتنا بڑا عیسائی بن گیا تھا اس زمانے کا کہ بڑے بڑے مسائل کے اندر لوگ اس سے رجوع کرتے تھے، اور بڑے بڑے گرجا اس کے نام پر تعمیر کیے انہوں نے، جیسے ہمارے یہاں بزرگوں کے نام پر مسجدیں اور یہ بنائے جاتے ہیں مدرسے، تو اس کے نام پر کافی زمینیں الاٹ کی انہوں نے، بڑا درجہ تھا اس کا۔ ابو حارثہ بن علقمہ، یہ 3 شخص اس پوری جماعت کے سردار تھے، اور مدینے کے اندر پہنچے کس لیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، تو ان کے عقیدے پر چوٹ پڑ رہی تھی کہ نہیں وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تو خدا ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں۔ تو اپنے مسئلے کو لے کر کے نبی علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے یہ پورا وفد آیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا، ان کی ضیافت میزبانی کی، مہمان نوازی کی، اور ان کی باتوں کو سنا،
اس کے جواب میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی تقریباً یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور ان کے اندر ان کے ایک ایک اعتراض کا جواب اللہ نے خود اپنے نبی کی زبان سے دلوایا۔ اور وہ قافلہ اس درجے شرمندہ ہو کر کے مدینے سے واپس لوٹا کہ ان کے پاس، جس کو پوری دنیا دلائل کا امام سمجھ رہی تھی کہ بھائی بڑی مضبوط دلیل لے کر کے گئے ہیں، وہ دلائل ایسے اڑ گئے جیسے ہوا کے اندر راکھ اڑ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ پھر کچھ آیات کے بعد مباہلے کا ذکر بھی آئے گا۔ ان لوگوں نے مباہلے کا چیلنج بھی کیا۔ مباہلہ ایک خاص قسم کا وہ ہوتا ہے، جب آئے گا تب بتائیں گے آپ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ ڈر گئے، ان کا جو عبد المسیح تھا اس نے کہا بدبختو یہ نبی ہے، ہلاک ہو جاؤ گے اگر ان کے ساتھ ایک مرتبہ بھی بد دعا کر دی۔ جانتے تو وہ تو صرف دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اور اپنی بات کو رکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، تو ان کے اندر ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ تو ان آیات میں سورہ آل عمران کے اندر انہی کے شبہات کا، جو توحید کے بارے میں انہوں نے شبہات پیش کیے تھے، ان کا ازالہ، ان کا رد کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کل میں اس کے متعلق یہاں سے آگے گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی حق بات کا اتباع نصیب فرمائے، اور توحید کے معاملے میں خالص بغیر کسی شرک کے، بدعات کے، ملاوٹ کے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص پر زندگی گزارنے کی اور اسی کے ساتھ اس پر موت کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز یہ ہے، میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہو، ہر طرح کے عملی شرک سے، اعتقادی شرک سے ہم بچ کر کے چلیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ تھوڑا سا شرک بھی اگر عمل کے اندر آ گیا، سارے اعمال کی اندر کی جان نکل جاتی ہے۔ سمجھے نہیں؟ شرک اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہم تمام کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔